بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار دکھ، مصیبت اور پریشانی کیوں دیتا ہے؟ جب ہم مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت ہے؟ انسانی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی تنگی تو کبھی آزمائش، لیکن ایک سچے مومن کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہر مصیبت، پریشانی اور آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبتیں مومن کی آزمائش کا حصہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو اور مضبوط کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر، پھر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کا دین کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو اسی لیے آزماتا ہے تاکہ ان کی روحانی ترقی ہو اور انہیں جنت میں اونچا مقام ملے۔ نبی ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں سخت بیماریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں شفا اور دولت دونوں عطا فرمائی۔ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے کے لیے کبھی کبھی پریشانیاں دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ دنیا میں ہی دھل جائیں اور وہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، غم، تکلیف یا بے چینی پہنچتی ہے، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور اسے جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو انسان اکثر غفلت میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں لیٹ کر، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ جب اسلام کی شروعاتی دور میں مسلمانوں کا بہشکار ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام تکلیفیں برداشت کی اور اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس صبر کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت میں ایک محل کا وعدہ دیا۔ کیوں مصیبتیں ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں؟ کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی اس کا سہارا ہے۔ مصیبتیں انسان کو صبر سکھاتی ہیں۔ صبر کرنا اسلام میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے
جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب کے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، مصیبتوں کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ کیوں ہمیں امید نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک امیر اور نیک نبی تھے، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ ان کی دولت اور اولاد چھن گئی، مگر انہوں نے صبر کیا اور کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ سالوں کی اس پریکشا کے بعد اللہ نے انہیں صحت، دولت اور اولاد سب کچھ لوٹا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، جس سے آپ کا بدن لہولہان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا اور دعا کی اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے مصیبتیں اللہ کی آزمائش ہے تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے جس سے ہمیں آخرت میں بڑی سزا سے بچایا جائے، یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں جس سے ہماری دعائیں اور عبادت بڑھتی ہے، یہ ہمیں صبر اور توکل سکھاتی ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو گھبرائے مت، صبر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اور دیکھیے کیسے وہ آپ کی راہ آسان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اسلام کی اور بھی خوبصورت تعلیمات سے روبرو ہو سکیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔